أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، تمام قسم کے حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی اسے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، میرا اور آپ کا مربی ہے. اسے اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں، جو غفور ہے، غفار ہے، کریم ہے، ستار ہے. بعد اس کے آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار الانبیاء پر کروڑا کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام صلی اللہ علی محمد و آلہ وسلم. عزیز دوستو، نوجوان ساتھیو، اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والے دیوانو، قرآن مجید کی ایک آیت کو میں نے تلاوت کی ہے، جو ہمارے آج کے موضوع سے جڑی ہوئی آیت ہے. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 183، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا: یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، اسی طرح فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ. اسی رمضان اور روزوں کی مناسبت سے الحمدللہ بہت قریب، بہت ہی زیادہ قریب ایک بابرکت اور ایک بہت ہی فضل اور رحمت والا مہینہ ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے انشاءاللہ العزیز. پیر کے روز بروز 30 تاریخ کو، 30 جون کو پہلا روزہ ہوگا. تو آئیے، اللہ نے بہت ہی بہترین موقع دیا ہم کو کہ 2 دن پہلے ہم روزوں کے مسائل جان سکیں. روزوں کے مسائل معلوم ہوں گے تو ہی روزہ صحیح اور کامیاب ہوگا. روزوں کے مسائل پتہ ہی نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے روزہ بھی صحیح نہیں ہوگا. روزوں کے مسائل کا علم ہونا بہت ہی ضروری ہے. جس طرح ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے صحیح العقیدہ ہونا ضروری ہے، اسی طرح ایک مسلمان اور ایک مومن کے لیے مسائل کا صحیح علم ہونا بھی بہت ضروری ہے. یہ دونوں چیزیں اس کو ہدایت کی راہ پر گامزن رکھتے ہیں. آئیے اس مناسبت سے انشاءاللہ العزیز کم وقت میں ہم روزے کے بہت سارے مسائل جانیں گے. میں فضیلتوں میں نہیں جا رہا ہوں، یعنی کہ رمضان کی فضیلت کیا ہے، روزوں کی فضیلت کیا ہے، شب قدر کی فضیلت کیا ہے، ان میں نہ جاتے ہوئے مسائل پر براہ راست میں گفتگو کروں گا. اس کے اندر ہم جن جن چیزوں کو جاننے والے ہیں وہ یہ ہے، سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ نیت کے کیا مسائل ہیں. کیونکہ روزہ رکھنا ہے، ایک عمل ہے. اسلام میں ہر عمل سے پہلے نیت ضروری ہے، لازمی ہے. اسی نیت کے اعتبار سے وہ عمل قبول کیا جاتا ہے یا رد کیا جاتا ہے. قبول کیا جاتا ہے تو کس اعتبار سے، کس درجے سے، کس ثواب سے، کتنا ثواب اس کو ملے گا، یہ سب کچھ منحصر ہے نیت پر. نیت کو دیکھیں گے ہم.
دوسرا دیکھیں گے ہم سحری اور افطار کے مسائل کیا ہیں. پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ روزے کی رخصت کی کیا مسائل ہیں، یعنی کب روزہ چھوڑا جا سکتا ہے، کن حالات اور کن عذر کے تحت روزہ چھوڑا جا سکتا ہے، یعنی نہ رکھا جائے اور اس کی قضا بعد میں کی جائے. پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے وہ امور جن سے روزہ مکروہ ہوتا ہے، ناپسندیدہ ہوتا ہے، وہ اعمال جو انسان روزے کی حالت میں کرتا ہے جو کہ ناپسندیدہ ہوتے ہیں، جس سے روزہ بھی مکروہ ہو جاتا ہے. اس کے بعد وہ امور جو روزے کی حالت میں ناجائز ہیں، جن کا کرنا جائز نہیں ہے. پھر اس کے بعد ہم آخر میں دیکھیں گے کہ روزے کو فاسد کرنے یا توڑنے والے وہ کون سے امور ہیں جس کے کرنے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے یا پھر ٹوٹ جاتا ہے. حالانکہ یہ مختصر طور پر 6 عناوین نظر آ رہے ہیں، مگر یہ کافی طویل، کافی لمبے مسائل کے جمگٹے کہیں آپ نے، مسائل کے گروہ ہیں، یہ بہت سارے مسائل ہیں اس میں. اس کے اندر ہم بالکل چیدہ باتیں، بالکل مختصر سی باتیں جو احادیث کی اور قرآن کی روشنی میں ہوں گی انشاءاللہ، اس کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے. اس پر بھی اگر کسی کو کوئی شک و شبہ یا کوئی اشکال اگر ذہن میں پیدا ہو جائے تو وہ اس درس کے مکمل ہونے کے بعد وہ اپنا اشکال سوال کے ذریعے سے ہم تک پہنچا سکتا ہے یا پوچھ سکتا ہے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں نیت کے کیا مسائل ہیں. نیت یہ ہر کوئی جانتا ہے، اور ویسے الحمدللہ کی توفیق سے جو لوگ نہیں جانتے تھے یا جان کر بھی نہیں جاننے کا ڈھونگ کرتے تھے، آج ہوئی الحمدللہ مان رہے ہیں کہ نیت ہے، اس کو کہتے ہیں دل کے ارادہ. دل کے ارادے کا نام کیا ہے؟ نیت ہے. انسان جو بھی عمل کرتا ہے، جو کچھ دل میں سوچتا ہے، جس کا ارادہ وہ کرتا ہے، وہ ہے نیت. اور بہت مشہور حدیث ہے صحیح بخاری کی سب سے پہلی حدیث، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار مدار نیتوں پر ہے. جیسی نیتیں ہوں گی ویسے اعمال ہوں گے، اس کی قبولیت کے درجے بھی ویسے ہوں گے، اس کے قبول اور رد کا فیصلہ بھی نیتوں پر ہی ہوتا ہے. تو یہ صحیح بخاری کی حدیث تھی جس سے نیت کی بڑی اہمیت معلوم ہوتی ہے. اب نیت کہتے کس کو ہیں؟ روزوں کے تعلق سے نیت وہ ہے جو ایک انسان صبح کاذب میں، یعنی جو سحری کا جو وقت ہے اس وقت سے پہلے روزے کی جو نیت کرتا ہے کہ میں روزہ رکھوں گا، اس کو وہ جو سوچتا ہے اس کو کہتے ہیں نیت. یہ نیت کب کی جائے؟ رات میں ہی کی جائے. فرض روزے کی نیت رات میں ہی کی جائے، سحری کے وقت سے پہلے. اب کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ہر روز ریمائنڈ کرنے کا نام نیت نہیں ہے. باقاعدہ اگر انسان سحری کے لیے اٹھ رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کیوں اٹھ رہا ہے؟ روزہ رکھنا ہے. مطلب یہ چیز اس کے دل و دماغ میں موجود ہے، اس کا ارادہ ہے تبھی تو اٹھ رہا ہے. اگر ارادہ نہ ہوتا تو اٹھا ہی نہیں تھا. اس کا یہ عمل ہے ثابت کر رہا ہے کہ اس کا ارادہ ہے. مگر اس کی نیت کرنا، یہ سوچنا کہ مجھے روزہ رکھنا ہے، یہ نیت میں داخل ہے. اٹھنا نیت میں داخل ہے. رات میں سوچتے ہوئے سو جانا کہ صبح سحری میں اٹھنا، یہ نیت میں داخل ہے. صبح اٹھ کے سحری کرنا یہ نیت میں داخل ہے. اسی لیے نیت کو زبانی یا الفاظ سے ادا کرنا یہ درست نہیں ہے. اگر کوئی اس کو روزے کے لیے شرط بنا کر اگر پیش کرتا ہے تو وہ بدعت میں شمار ہے. اگر کوئی شخص اس کو اسلام کا حصہ سمجھ کر پیش کرتا ہے تو وہ بدعت میں شمار ہے. اور ظاہر سی بات ہے آپ لوگوں نے اس کو اسلام کا حصہ بنایا ہے، روزے کا حصہ بنایا ہوا ہے. جب تک وہ کہتے نہیں
नवैतु अन असुम गदन लिल्लाहि ताला मिन सौमी रमज़ान, तब तो उनका रोज़ा पूरा नहीं होता है। मैं कहता हूँ ज़रा सा अक्लमंदी का मुजाहिरा करो, क्या कह रहे हो देखो तो सही। जब लोग कह देते हैं कि बोलो तो बोल देते हैं, तो क्या बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो? जिन्होंने बोलने के लिए कहा उन्हीं से पूछ लो इसका तर्जुमा क्या होता है, तो शायद गोश्त के नाखुन ले लेंगे। आइए इसका एक तर्जुमा करता हूँ, हालांकि मुझे यहाँ पर ज़्यादा बोलना नहीं है, मुझे हकीकत में आगे बढ़ना है, मगर एक बहुत बड़ी गलत फहमी है अवाम में बहुत ज़्यादा, उसको दूर करना भी मकसूद है। इसका तर्जुमा मैं आपके आगे रखता हूँ, आप ज़रा सा देख लीजिए। नवैतु, मैं नियत करता हूँ, अन असूम के रोज़ा रखो, गदन कल का, अन असूम गदन लिल्लाहि, किसके लिए? अल्लाह के लिए, मिन सौमी रमज़ान, रमज़ान के रोज़े का, मैं नियत करता हूँ कल के रोज़े की अल्लाह के लिए, रमज़ान का रोज़ा। अब एक बात बताइए, अगर कोई शख्स सहरी में उठे, सहरी खाए और ये कहे कि मैं रोज़े की नियत करता हूँ जो कि कल का है, अब आप बताइए मगरिब होते ही दिन बदल जाता है, इस्लामी एतबार से दिन बदल जाता है। किसी मस्जिद में जाकर आप देखो 17 तारीख है तो 18 तारीख, 18 मतलब क्या है? मगरिब वाले दिन बदल गया। हमारे पास आमतौर पर जो शमसी कैलेंडर होता है, सोलर सिस्टम वाला, सूरज वाला, वो रात के 12 बजे दिन चेंज होता है, मगर इस्लाम में मगरिब को ही चेंज हो जाता, मतलब 4-5 घंटे पहले ही दिन चेंज हो जाता। अब वो जिस रोज़े को रख रहा है उस रोज़े में मौजूद है, उस दिन मौजूद है, उस दिन सहरी कर रहा है और कह रहा है कि मैं कल के रोज़े की नियत करूँगा। चलो पहला रोज़ा है, पहली सहरी एडजस्ट हो जाएगा, पहला रोज़ा है, पहली सहरी है, तो दूसरा भी तो एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है, बराए नाम एडजस्ट कर लेंगे, तीसरा भी एडजस्ट कर लेंगे। तो आपका दिल रखने के लिए हम पूरे 30 रोजे हैं उस महीने के, तो 29 रोजे तक एडजस्ट कर लेंगे। अब मेरे भाइयों, जरा अल्लाह ने जो अक्ल सलीम दी है उसका इस्तेमाल करो। 30वां रोजा रख रहे हो, सहरी के लिए उठ गए और नियत करोगे कि मैं ईद के दिन की नियत करता हूँ रमज़ान की। अरे रमज़ान ईद के दिन थोड़ी होता, ईद हमारी कब होती है पता है? रमज़ान के रोज़ों की ईद कब होती है? शव्वाल के महीने में होती है, रमज़ान में नहीं होती। अबे बोला एक शव्वाल के रोज़े की मैं नियत करता हूँ, एक शव्वाल को रोज़ा रहता ही नहीं और ईद के दिन रोज़ा रखना हराम है, हराम है ना। हाँ, अगर ये है कि भाई 1 तारीख का रोज़ा रखा, 1 तारीख के दिन इफ्तार से पहले असर से मगरिब के बीच में अगर वो ये नियत करता नवैतु अन असुम गदन लिल्लाहि मिन सौमी रमज़ान, तो फिर बात समझ में आती है। मगरिब के बाद दूसरा रोज़ा शुरू हो रहा है तो दूसरे रोज़े की नियत कर सकता है। मगर ये अल्फाज ही गलत, उसका माना मफ़हूम ही गलत, और ऐसे अल्फाज साथ नियत की ही नहीं जाती, ऐसे अल्फाज साथ नियत की नहीं। और अगर किसी का मकसूद ही है कि अल्फाज किससे अल्लाह ताला को ये बतलाना है कि देखो मेरे दिल में क्या है, तो पूरा बतलाओ फिर कि नियत करता हूँ मैं रोज़ा नंबर 1 की, पहला रोज़ा है ना, रोज़ा नंबर 1 की, और जो कि सहरी कर रहा हूँ शाम के 4:15 पे, जिसके अंदर फला रोटी है, फला सालन है और फला चावल है, जिसमें से मैंने खाया कुछ। अब रोज़े के से जुड़े हुए जितनी बातें सब बोलेंगे अल्लाह माफ़ करने, अल्लाह सबको समझ में आएगा ना। कि हो सकता है किसी दिन जल्दी से उठ गए, खाली 1 घुट पानी पी लिया, तो उस दिन ऐसा नियत करने का, मैं नियत करता हूँ 1 घुट पानी से कल के रोज़े की, कल के तो बोलो बहुत गलती से, तब बोलना है तो पूरा भी बोलना पड़ेगा। बहरहाल ये तरीका दुरुस्त नहीं है और ये बिदअत में शुमार है, बराह रास्त बिदअत में शुमार है। ऐसी नियत कहीं पाई नहीं जाती। 70 से ज़्यादा हदीस किताबें मशहूर, 15 या 20 मशहूर हदीस किताबें, कहीं पर भी ऐसे हदीस के ऐसे दुआ के अल्फाज या नियत के अल्फाज नहीं मिलते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। इसी नियत में एक बात और है कि अगर कोई शख्स रोज़ा इसलिए रखे ताकि लोगों को मालूम हो या लोग इस बात पर इत्तिलाफ आ जाए, या इसलिए रोज़ा रखे कि सब लोग रख रहे हैं मैं भी रख लेता हूँ, ये दिखावे का रोज़ा है। दिखावे के रोज़े के ताल्लुक़ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मन सल्ला
युराई फ़क़द अशरक वमन साम युराई फ़क़द अशरक वमन तसद्दक़ युराई फ़क़द अशरक। आप ने फरमाया जिसने नमाज पढ़ी इसलिए ताकि लोग देख ले फ़क़द अशरक उसने शिर्क किया। जिसने रोज़ा रखा इसलिए ताकि लोग देख ले उसने शिर्क किया। जिसने सदका व खैरात किया ताकि लोग देख ले दिखावे के लिए किया उसने शिर्क किया। ये नीयत में दाखिल है, क्योंकि है दिखाना ये सिर्फ दिल में सोचता है, किसी को मालूम नहीं पड़ता। किसी को मालूम पड़ता है? इसी तरह मैंने जो मसला बयान किया कि अगर फ़र्ज़ रोज़े की नीयत करना हो तो वो फजर से पहले पहले सहरी के वक्त ही उससे पहले पहले ही नीयत कर लें। जैसा कि एक अबू दाऊद की हदीस है, मैं हवाले भी दे सकता हूँ, भूल रहा हूँ हवाले भी दे देता हूँ। वमल्लम युजमअ सियाम क़ब्ल अल-फ़ज्र फ़ला सियाम लहू। ये अबू दाऊद तिरमिज़ी हदीस है। आप सल्लम कहते हैं कि जिसने रोज़े की नीयत फजर से पहले नहीं की उसका रोज़ा ही नहीं है। इसलिए फजर से पहले नीयत मतलब सोचना, दिल का इरादा करना ये ज़रूरी है। ठीक है, ये रमज़ान से जुड़ी हुई नीयत उनके ताल्लुक़ से था। अब आइए हम बढ़ते हैं सहरी और इफ्तार के मसाइल की तरफ। सहरी क्यों की जाती है? पहला जवाब ये है, सहरी इसलिए की जाती है ताकि रोज़ा रखे, है ना। सहरी इसलिए की जाती है ताकि रोज़ा रखे। सहरी इसलिए की जाती है ताकि बरकत हासिल हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहरी खाने को बरकत करार दिया। सहरी खाने को मतलब खाओ, खाओ मतलब क्या हो, कम करो। अनाज को, गल्ले को कम करो। खाने से क्या होता है? अनाज कम होता है, गल्ला कम होता है, खाना पीना कम होता है। एक्सपेंसेस यानी कि खर्चा करने से असल में बोलते हैं कि इनकम बढ़ेगी। ये अजीब फलसफा है ना। ये फलसफा हमारे दिमाग में नहीं बढ़ सकता। क्योंकि रसूल ने कहा सहरी खाया करो, इसमें बरकत है ना। इसी तरह अगर कोई शख्स नींद से जागा हुआ है, सहरी में उठा हुआ है सहरी के वक्त, तो लाजमी तौर पर उसको सहरी करना चाहिए जितना उससे हो सके, तर्क नहीं करना चाहिए। अल्लाह माशाल्लाह कभी ऐसा हो गया कि सहरी में उठ ही नहीं पाया किसी वजह से, ऐन फजर की अजान होगी तब उठ गया, उस वक्त अगर सहरी नहीं भी किया उसने तो भी रोज़ा उसका हो जाएगा, क्योंकि उसका उज़्र था, उसके पास एक वजह मौजूद थी। जानबूझ के सहरी नहीं करूँगा ऐसी भी नीयत करके नहीं सोना चाहिए। फिर सहरी करना ज़रूरी है, सुन्नत है। आप वसल्लम हदीस मुबारक में कहते हैं, मुत्तफ़क़ुन अलैह, सही बुखारी से मुस्लिम की हदीस है। आप वसल्लम कहते हैं कि तसहरू फ़इन्ना फ़िस्सहर बरका, सहरी किया करो, बेशक सहरी करने में बरकत है। तो इससे क्या मालूम हुआ कि सहरी करना लाजमी है, ज़रूरी है। जब तक कि कोई शरई उज़्र ना हो, आँख ही ना खुले, नींद बहुत गहरी लग गई नहीं उठ पाए, कोई हर्ज नहीं, बगैर सहरी के भी रोज़ा हो जाएगा। सहरी करना सुन्नत है, फ़र्ज़ नहीं है, लाजिम नहीं है। मगर फ़र्ज़ नहीं है बोल के छोड़ना भी सही नहीं है, ज़रूरी है। सहरी करना ज़रूरी है। भले एक निवाला ही क्यों ना खाओ आप, एक घुट पानी ही क्यों ना पी। इसी तरह इफ्तार में जल्दी करना चाहिए और सहरी में देरी करना चाहिए। ये सहरी और इफ्तार के मसाइल में से है। यानी इफ्तार में जल्दी मतलब ये है कि सूरज अभी जस्ट गुरूब हुआ, फ़ौरन आपका इफ्तार शुरू होना चाहिए। इसमें अपना तकवा न बतलाएं, 1-2 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट रुक जाओ, शायद सूरज गुरूब नहीं हुआ होगा, शायद अभी भी रोशनी बाकी है। ये सब क्या है? शैतानी ख्यालात है। क्योंकि इफ्तार में आज तो अल्हम्दुलिल्लाह आज के दौर के हिसाब से मुझे बोलना चाहिए, है ना। जैसा कि अंदाजे से नमाज पढ़ो, ये आज के ज़माने में ये जुमला ही गलत है। क्यों? हर एक के हाथ में घड़ी, हर एक के हाथ में मोबाइल, इतनी टेक्नोलॉजी के टाइम तो हर एक को मालूम है। और बाकायदा रोज़े के, रमज़ान के जो कार्ड आते हैं जिसमें पूरी टाइमिंग लिखी होती है, उस टाइम के मुताबिक अगर आपकी घड़ी में आ जाए आप कर लो।
کیونکہ آپ براہ راست جا کر سورج کو دیکھنے والے نہیں ہے کہ کب نکلا اور کب نہیں نکلا. جہاں تو میری گھڑی آگے پیچھے ہوں گی، شاید امام صاحب 5 منٹ پہلے دعا پڑھا رہے ہوں گے. یہ سب بیکار کی باتیں. آپ کی گھڑی کے مطابق یا عام طور پر گھڑی کے مطابق اگر وہ وقت ہو جائے تو فوراً افطار کرنا چاہیے، دیری نہیں کرنی چاہیے. یقیناً شیطان یہاں پر آ کر کھیلتا ہے ہم لوگوں سے، رک جا 2 منٹ، جہاں اتنے گھنٹے رک گیا اور ایک 5 منٹ رک جا. اسی طرح سحری میں بھی آدھا گھنٹہ پہلے سحری کر کے نہیں سو جانا. غلطی سے نکل گیا برابر ہے. سو جاتے کرتے بھی لوگ سحری کر کے سو جاتے، مطلب نہ اذان سنائی دے نہ نماز پڑھنے کی ضرورت پڑے نہ نوبت آئے. یہ بھی غلط ہے. سحری کو آخر تک کھانا چاہیے. مطلب سحری میں دیر کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسلام نے اتنی سہولت دیا کہ دقت نہیں رکھی کہیں پر بھی. اب ایک آدمی رات کے 2:30 بجے 3 بجے سحری کر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے سائنسی اعتبار سے 3 سے 4 گھنٹے کے اندر کوئی بھی کھانا، کتنا بھی کھانا کھایا ہو، ہضم ہو جاتا. ہضم سے مراد کیا ہے؟ وہ خون میں اور فضلے میں کنورٹ ہو جاتا ہے، تبدیل ہو جاتا ہے. اگر آپ سحری کو آخر تک اگر کھائیں گے تو ظاہر سی بات ہے 11-12 بجے تک کم سے کم وہ کھانا باقی رہے گا، مطلب ہضم ہو جائے گا. اس کے بعد اس سے جو انرجی آئے گی، اس انرجی سے آپ کم سے کم شام تک اپنے آپ کو اچھا محسوس کریں گے. تو بہت ساری حکمتیں اس میں موجود ہے. اس سحری کو دیر تک کھانا چاہیے. اب دیر تک کھانے کا کیا مطلب ہے؟ جو سحری کا آخری وقت ہے وہاں تک. آخری وقت ہو گیا ہے، اب 1-2 منٹ ہوں گے، شاید میری گھڑی ابھی پیچھے ہوں گی، شاید امام صاحب نے 2 منٹ پہلے دعا پڑھا دیے ہوں گے مسجد میں. نہیں، آپ کے حساب سے، عام گھڑی کے حساب سے وہ سحری کا وقت جو کارڈ پر چھپا ہوا ہے، آپ کے پاس آیا ہوا صحیح ہے، آپ اس کو فالو کرتے ہوئے سحری ختم کر دیں اس ٹائم کے مطابق. ایک آدھ بار 1 منٹ 2 منٹ چل سکتا ہے، 15 منٹ 20 منٹ سحری کھاتے نہیں رہنے کا. کیونکہ بہت سارے لوگ بولتے ہیں فجر کی اذان. اب یہ بڑی غلط فہمی ہے. میں زیادہ کیا کہتے ہیں دور تک مسائل سمجھاتے ہوئے تھوڑا سا کیا کہتے ہیں مزاحیہ کی طرف جانا ہی نہیں چاہتا، کامیڈی کی طرف. میں تو بہت دور نکل جاؤں گا. ڈائریکٹ مسائل مجھے سمجھانا ہے. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، وہ اذان ہونے تک کھا سکتے. اب کچھ جگہ تو فجر کی اذان کب ہوتی ہے؟ سحری کا وقت ختم ہونے کے 15 منٹ کے بعد ہوتی ہے. سحری کا وقت ختم ہونے کے 15 منٹ بعد. یقیناً وہ اذان ہے ہی نہیں مراد. اگر حدیثوں میں ہے تو وہ اذان مراد نہیں ہے. تو لوگ بولتے ہیں آخری اذان میں چل جاتی. نہیں، غلط ہے. سحری کا جو آخری وقت ہے وہ وقت ہے، بس اذان ہو یا نہ ہو. سحری کا آخری وقت، سحری کا ایک وقت ہے، سحر کا ایک وقت ہے. اسی وقت کے اندر آپ کی سحری ختم ہونی چاہیے. آخر تک آپ کھا سکتے ہیں. بہت ہوگا تو 1 منٹ 2 منٹ آگے پیچھے ہو سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح یہ عبرانی کی صحیح حدیث ہے، ثلاث من اخلاق النبوہ تعجل الافطار وتأخر السحور ووضع الیمین علی الشمال فی الصلاۃ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 3 باتیں اخلاق نبوت میں سے، نبیوں کے طریقوں میں سے، ایک روزہ جلدی افطار کرنا، سحری دیر سے کھانا، نماز میں دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر باندھنا. یہ انبیاء کا طور طریقہ ہے نا. اس سے کیا معلوم ہوا کہ سحری دیر تک کرنا چاہیے اور افطار جلد سے جلد. جلد سے مراد یہ نہیں ہے کہ سورج ڈوبا نہیں ہے اور کر لے رہے، یہ بھی غلط ہے. جلد سے مراد جیسے ہی سورج غروب ہو گیا آپ کا افطار کا ٹائم ہوگا، آپ کو افطار کر لینا چاہیے. اس کو کہتے ہیں جلد سے جلد. اس کی مثال میں آپ کو یہ دوں کیا، شاید یہ سمجھ میں آ جائے، ورنہ ایسی حدیثیں یا ایسے مسائل جلدی سمجھ میں نہیں آتے. آپ لوگ نے سنا ہوگا کہ کوئی آدمی کسی کو کام دے رہا، کوئی کام بہت امپورٹنٹ ہے، تو بولتا بھائی پہلی فرصت میں کر. بولتے ہیں نا، پہلی فرصت کیا ہے؟ جیسے اس نے حکم بولا تبھی بھی کر سکتا ہو. کرتا کیا ہو؟ نہیں، جیسے ہی وہ فری ہوتا تب کرنے کا مقصد رہتا ہے. اس کو کہتے ہیں جلد سے جلد. افطار میں جلدی کرنے سے مراد وقت سے پہلے نہیں ہے، جیسے ہی وقت ہو گیا فوراً افطار کرنا چاہیے. اس کو کہتے ہیں پہلی فرصت.
جیسا اس کے بعد والا مسئلہ وہی ہے کہ سحری کھاتے وقت، یہ بڑا عجیب مسئلہ ہے، ٹپیکل مسئلہ ہے، بہت سارے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا. جو لوگ ڈائریکٹلی بخاری مسلم وغیرہ پڑھتے وہ بھی کبھی کبھی اس مسئلے پر آ کر اٹک جاتے ہیں، غلط فہمی ہو جاتی ہے. بہرحال ابتدا میں ہو سکتا ہے کہ سحری کھاتے وقت اذان ہو جائے تو کھانا فوراً ترک کرنے کی بجائے جلدی جلدی کھا لینا چاہیے، ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، قال صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمع احدكم النداء والاناء على يده فلا يدعوه حتى يقضي حاجته منه. یہ ابو داؤد کی حسن درجے کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص اذان سن لے تو اس کے ہاتھ میں جو بھی پینے کا برتن ہے، کھانے کا ہے، اس کو فوراً نہ رکھ دے بلکہ اپنی ضرورت پوری کر لے، کھا پی. اب یہ اذان کون سی اذان ہے؟ یہ نماز والی اذان نہیں ہے، یہ نماز والی اذان نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو قسم کی اذانیں ہوتی تھی. ایک اذان ہوتی تھی سحری کا وقت ختم ہو گیا یہ اعلان کرنے کے لیے، اور ایک اذان ہوتی تھی فجر کا وقت شروع ہو گیا آؤ نماز کے لیے. جو پہلی جو اذان ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس اذان پر اگر کسی کے ہاتھ میں کھانے پینے کا برتن ہو تو اس کو فوراً نہ رکھ دے. میں کہتا ہوں دیکھو یہ اسلام ہے جو اناج غلے کی صحیح عزت کرنا بتلا رہا. غیر مسلموں کے پاس کیسا ہے؟ اگر چاول روٹی کچھ گر جائے نا اس کے پر پڑ لیتے. اسلام دیکھو یہ کھا پی رہے ہیں فوراً رکھنا بے عزتی ہے اس کی. ایک طرح سے دیکھا ہے، بولا نہیں رکھو اس کو، آرام سے کھاؤ، اس کو تمہاری ضرورت ہے وہ، ہے نا. تو یہ وہ سحری ہے. اب بہت سارے لوگ یہ بھی ایک کنفیوژن ہے کہ جو سحری والی اذان، سحری کا وقت ختم ہو گیا والی اذان، اور جو نماز کے اذان بلائی جاتی تھی نماز کے لیے جو اذان تھی، کیا فرق تھا دونوں میں؟ کتنا فرق تھا؟ 5 منٹ کا، 10 منٹ کا، آدھے گھنٹے کا، 1 گھنٹے کا، کتنا فرق تھا؟ صحیح بخاری کا اندر یہ آتا ہے کہ جو صحابی سحری کا وقت ختم ہو گیا وہ کھڑے ہوتے، اذان دیتے، سحری کا وقت ختم ہو گیا بول کر اذان دیتے، نماز کی اذان دیتے، اترتے اور فجر کی اذان والے چڑھ جاتے. کتنا فرق تھا؟ صرف ایک اذان کا فرق تھا، ہے نا. وہ آخری جو اذان ہوتی ہے، مطلب وہ جو سحری والی جو اذان ہوتی ہے اس کے اندر کھانا پینا نہیں چھوڑنا چاہیے. اس کے بعد روزہ افطار کرنے کے لیے غروب آفتاب شرط ہے. کیا ہے؟ غروب آفتاب شرط ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اذا اقبل الليل من هاهنا وادبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دن چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے تو روزے دار روزہ کھول لے. دن چلا جائے، دن چلا جائے اور وہ غربت شمس، سورج غروب ہو جائے تو افطار کر لینا چاہیے. یہ صحیح معنی ہے. افطار کب کرنا ہے؟ افطار کا تعلق کس سے جڑا ہوا ہے؟ سورج سے جڑا ہے. سورج غروب ہو جائے تو افطار کر لینا چاہیے. اسی طرح تازہ کھجور، خشک کھجور یا پانی وغیرہ سے روزہ افطار کرنا مسنون ہے. تازہ کھجور مل جائے یہ سنت ہے. تازہ کھجور سے یا خشک کھجور، سوکھے کھجور، اس سے یا پھر پانی سے افطار کرنا یہ سنت ہے. حدیث مبارکہ ہے ابو داؤد ترمذی کا حدیث. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یفطر علی رطباب قبل ان یصلی فان لم تکن رطبات فعل تمرات فان لم تکن حصوات من ماء. آپ سب کہتے ہیں اگر تر کھجوریں مل جائے، تازہ کھجوریں تو اس سے افطار کرو، وہ نہ ملے تو خشک کھجوروں سے، وہ بھی نہ ملے تو پانی سے. یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مل رہے ہیں. اس سے کیا معلوم ہوا؟ افطار ان سے شروع کرنا بہت بہتر ہے، ان سے کرنا. اسی لیے لوگوں میں بڑی غلط فہمی یہ بھی ہے کہ روزہ افطار نمک سے کرنا،
یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. کیوں آیا نمک کا ذکر پتہ ہے؟ سارے کھانے کی جان نمک ہے، پتہ ہے؟ سارے کھانے کی جان کیا ہے؟ نمک ہے. نمک ایسی چیز ہے دنیا کے ہر گھر میں یہ چیز ملے گی. مطلب امیر بھی ہوگا تو ملے گی، غریب بھی ہوگا تو ملے گی، ملے گا یہ نمک. اس لیے اس کو اتنی اہمیت دی گئی کہ سادگی کو ظاہر کرنے کے لیے کہا گیا کہ نمک سے افطار. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. نمک سے افطار کرنے کا ذکر کسی بھی حدیث میں نہیں ہے، اس لیے یہ صحیح نہیں ہے. بلکہ کھجور آج الحمدللہ کہیں پر بھی جاؤ کھجور مل جاتے ہیں، چاہے تازہ ہو چاہے سوکھے ہو، یا پھر کم سے کم پانی تو الحمدللہ ہر جگہ موجود ہے ہی. ان سے ہی افطار کرنا چاہیے. روزہ افطار کرنے کی جو دعا ملتی ہے وہ حدیث میں الگ ہے، لوگ الگ عمل کرتے ہیں. نہ صرف عمل کرتے بلکہ اعلان کر کر کے عمل کرواتے ہیں، ہے نا. روزہ افطار کرنے کی دعا کیا ہے؟ ذهب الغم وابتلت العنق وثبت الاجر انشاءاللہ. افطار کرنے سے کیا مراد ہے؟ افطار کرنے سے پہلے نہیں، افطار کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے. جیسے کچھ کھایا، افطار کر لیا، ابھی کھانا جاری ہے، ہو سکتا ہے آپ آدھا گھنٹہ کھا لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. جیسے آپ کے پیٹ میں کچھ چلا گیا، کچھ پی لیے، آپ سب یہ دعا کرتے تھے. کیا؟ ذهب الغم وابتلت العنق وثبت الاجر انشاءاللہ. یعنی پیاس ختم ہو گئی، رگیں تر ہو گئی، اور روزے کا ثواب انشاءاللہ پکا ہو گیا. دیکھو یہ منہ سے بول رہے بھی ہاں اللہ کو جلال میں بھی لا رہے ہیں اور تیقن بھی دلا رہے ہیں کہ اللہ روزے کا ثواب پکا کر. نبی نے سکھایا ہمیں روزہ رکھو، شام میں بولو بھی کہ اللہ روزے کا ثواب اب پکا ہوگا. تیرے لیے روزہ رکھا تھا، تیرے لیے افطار کر رہا ہوں، اب کرا تو کھانا پینا میرا شروع ہو گیا، کھانا پینا میرے لیے حلال ہو گیا، مگر اصل یہ بھی ہے کہ اس کا ثواب بھی دے. یہ بھوکا پیسہ اس لیے رہا تاکہ تجھے ثواب حاصل کر سکوں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اور دوسری دعائیں بھی ہیں کہ روزہ افطار کروانے والا جو ہوتا ہے، مسائل آپ کہہ کے رکھ رہا ہوں، جو روزہ افطار کرواتا ہے یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، سمپل سا ہے بہت، مگر عمل نہیں کرتے ہیں بہت سارے. جو روزہ افطار کرواتا ہے اس کو روزہ رکھنے والے کا جتنا ثواب ان کا ثواب ملتا. آج کے زمانے میں تو بہت آسان اس پر عمل کرنا. ایک آدمی روزے سے دن بھر، اس کو آپ صرف ایک کھجور دو تاکہ وہ افطار کر سکے. آپ کا کھجور مسجد میں تو بہت ملیں گے، ڈھیگا گھروں. اگر اس نے آپ کے کھانے سے اگر اس نے افطار کیا، آپ کو وہ ثواب ملے گا جو اس نے روزہ رکھا افطار کروانے والا. اب افطار یہ تو سمپل سینس میں ہے، کامن سینس میں. اصل افطار کا مقصد یہ بھی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور احادیث مبارکہ کا کہ سامنے والا جو بھوکا ہے دن بھر سے وہ کھانا کھا لے، پیٹ بھر جائے اس کا. یہ بھی مقصد ہے. اگر پھر بھی صرف افطار کرا دے تو بھی انشاءاللہ وہی ثواب ملے گا، جیسی نیت ہوگی ویسا ثواب ملے گا. حسن کے زمانے میں تو لوگ روزہ رکھتے تھے، رات میں افطار کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا، پانی پی لیتے، پھر دوسرے دن پھر روزہ پھر کنٹینیو ہو جاتا تھا. ایسے وقت یہ ضروری تھا کہ لوگ بھی افطار کرائیں. خود کے پاس اگر دو لوگوں کا کھانا ہے تو ایک سے خود افطار کرے، دوسرے کو بھی افطار کرائے. مگر اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی، اور واقعی بہت اچھی ترغیب ہے کہ افطار کرانے والے کو ثواب ملے گا اتنا ہی جتنا روزے دار نے رکھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ من فطر صائما کان له مثل اجره غیر انه لا ينقص من اجر الصائم شيئا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کسی نے کسی روزے دار کو افطار کرایا تو لہو مثل اجرہی، اس کو اس کے ثواب کے برابر اجر ملے گا، غیر انہ لا ینقص، اور روزے دار کے اجر میں سے ثواب میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی. یہ ترمذی کی صحیح حدیث ہے. اس کے علاوہ جو افطار کرائے، جو افطار کھا لے کسی کے کروانے پر، اس کو دعا بھی دینا ہے کہ افطر عندکم الصائم واکل طعامکم الابرار ونزلت علیکم ملائکہ. یہ دعا کریں کہ تمہارے پاس روزے دار کھانا کھائے. کون کر رہا ہے دعا؟ جس نے کسی کا افطار کرایا ہوا کھایا ہے نا.
تو وہ عقل تو عمکم الابرار، تمہارے پاس نیک لوگ ہی آ کر کھانا کھائیں اور تمہارے گھر پر تم پر فرشتوں کا نزول ہو. یہ مسند احمد کی صحیح حدیث ہے. یہ کسی کسی دعوت میں جاتے ہیں تو بھی جو میزبان ہوتا ہے اس کو یہ دعا کر سکتے ہیں، جو افطار کر رہا ہے اس کو بھی دعا دے سکتے ہیں. یہ تھی مسائل کھائی کے تعلق سے. یہ تھے مسائل سحری اور افطار کے مسائل تھے. اب اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں روزے کی رخصت کے مسائل. روزے کی رخصت کے مسائل. روزے کی رخصت کے مسائل سے کیا مراد ہے؟ کب روزہ نہیں بھی رکھے تو چلتا. رمضان ہے، روزہ فرض ہے، مگر انسان پر بشریت کے تقاضے کے تحت ایسے حالات آ سکتے ہیں کہ روزہ نہ رکھ پائے. تو وہ کون سے حالات ہیں جس کے اندر یہ رخصت دی گئی کہ روزہ نہ رکھے؟ سفر میں روزہ رکھنا اور چھوڑنا دونوں درست ہے. اگر کوئی شخص سفر میں ہے تو روزہ رکھ بھی سکتا ہے، روزہ چھوڑ بھی سکتا ہے. قرآن نے تو کہہ دیا کہ اگر تم سفر کی حالت میں ہو تو روزہ چھوڑ دو، روزہ چھوڑ دو. فعدۃ من ایام اخر، رمضان جب گزر جائے تو پھر وہ جو روزے سفر کی وجہ سے چھوٹے ہیں اس کو رکھو. حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے، صحابہ کے عمل سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سفر کی حالت میں چاہے تو روزہ رکھے، چاہے تو نہ بھی رکھے، کوئی حرج نہیں. یعنی کوئی شخص ہے کہ سفر اس کا آسانی سے ہو رہا ہے، تکلیف بھی زیادہ نہیں ہوتی ہے اس کو، دور کا بھی سفر نہیں ہے، روزے کی حالت میں سفر کر سکتا ہے، تو سفر اور روزہ دونوں ایک ساتھ جاری رکھے، کوئی حرج نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اصوم فی الصف وکان کثیر الصیام فقال ان شئت فصم وان شئت افطر. مائی اپنا ایک صحابی رسول ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے قالت ان حمزہ بن عمر اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم. حمزہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ میں سفر میں روزہ رکھوں، کیونکہ میں زیادہ تر سفر میں روزہ رکھا کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان شئت فصم، اگر تم چاہو تو روزہ رکھو، وان شئت افطر، یا نہیں چاہتے تو روزہ مت رکھو. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ چاہے تو روزہ رکھ سکتے ہیں، چاہے تو نہیں بھی رکھ سکتے. یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے، آپ کے اوپر منحصر ہے کہ آپ کو تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی. آپ رکھ سکتے ہیں تو سفر بھی کیجئے، روزہ بھی رکھیے، نہیں تو آپ کو کھلی چھوٹ ہے سفر کی وجہ سے، کوئی پکڑ نہیں ہے، سفر کی وجہ سے آپ کو کھلی چھوٹ ہے، آپ روزہ نہ بھی رکھے تو کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح حیض اور نفاس والی عورت بھی روزہ رکھنے سے اس کو رخصت ہے. حیض والی عورت وہ ہے جو مہینے کو مہینے جس کو حیض کا خون آتا ہے. نفاس والی عورت وہ ہے جس کو ڈیلیوری کے بعد 30 دن 40 دن تک جو خون آتا ہے وہ نفاس والی عورت ہے. وہ ان دنوں میں روزے کی رخصت سے مراد اس کو روزہ نہیں رکھنا ہے. یہ اس کا دین کا نقصان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کا دین کا کیا نقصان ہے کہ ان حالت میں وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، اس کی اس کو قضا کرنی پڑتی ہے رمضان کے بعد، اور انشاءاللہ العزیز اس کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا وہ رمضان میں رکھتی تھی. اسی طرح دودھ پلانے والی عورت اور حاملہ عورت کے تعلق سے یہی ہے حکم ہے کہ وہ چاہے تو وہ رمضان کے بعد روزہ رکھے، رمضان میں نہ رکھے. جتنا سہولت سے ان سے ہو سکتا اتنے روزہ رکھے، جس میں دقت جا رہی ہو تو اس کو وہ روزہ چھوڑ دیں، اس کو رمضان کے بعد پورا کرے. کون؟ دودھ پلانے والی اور حاملہ عورت. حیض والی اور نفاس والی عورت کا تو حکم ظاہر ہے. دودھ پلانے والی اور حاملہ عورت کا حکم اس آیت منسوخہ سے ہے جو پہلے عمومی طور پر نافذ تھا، بعد میں خصوصی طور پر نافذ ہو گیا، جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ رمضان میں جو ہے وَإِن يُطِيقُونَهُ، جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں پھر بھی نہیں رکھنا چاہتے ہو
تو وہ کیا کرے, ایک مسکین کا وہ کھانا کھلا دے, فدیہ دے دے. اس حکم کے تحت یا پھر کیا کہتے ہیں, جو لوگ دقت کے ساتھ روزہ رکھ رہے ہیں, دقت کے ساتھ بہت دقت جا رہی ہے, تو ایسے لوگ کیا کریں, رمضان میں روزہ رکھنے کے بجائے بعد میں اس کی قضا کر سکتے ہیں. اسی طرح سفر یا جہاد میں دشواری کے پیش نظر روزہ بھی ترک کیا جا سکتا ہے. جیسے جہاد کا معاملہ ہے, جہاد بھی ایک سفر ہی ہے, مگر جہاد میں بہت زیادہ دقتیں ہوتی ہے, تو جہاد کے اندر بھی چاہے تو روزہ رکھ بھی سکتے, چاہے تو نہیں بھی رکھ سکتے ہیں. یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے تو روزہ جہاد میں اس سفر میں بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے تو روزہ توڑا بھی جا سکتا ہے, اس کو بعد میں رمضان کے بعد اس کی قضا کرنی پڑے گی. اسی طرح بڑھاپا یا ایسی بیماری جس کے ختم ہونے کی توقع ہی نہ ہو, اس کو بھی رخصت ہے, چاہے تو روزہ نہ رکھے. جس کا بڑھاپا اتنا ہے کہ روزہ رکھنے طاقت ہی نہیں رکھتا, ایسا بیمار ہے کہ دوبارہ شفا یابی کی امید ہی نہیں ہے, تو وہ روزہ نہ ہی رکھے, اس کے بدلے مسکین کو کھانا کھلا دی, اس کا فدیہ ہوگا اس روزے کا. یہ اسی آیت منسوخہ کی وجہ سے ہے. یہ چند مسائل تھے کس تعلق سے, رخصت کے تعلق سے, کہ روزہ کب نہیں رکھے تو چلتا. اسلام نے کب اجازت دی کہ رمضان ہونے کے باوجود, روزہ فرض ہونے کے باوجود رمضان میں روزہ نہ رکھے بلکہ بعد میں قضا کرے, یہ وہ صورتیں تھیں. اب آئیے ہم دیکھتے ہیں وہ امور جن سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا ہے. یہ بہت اہم ہے, اس کا علم بہت سارے لوگوں کو نہیں ہے. وہ امور جن سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا, بہت سے لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے. پہلی چیز ہے بھول چوک سے کھا پی لینا, روزے کو توڑتا ہے, روزے کو نہ توڑتا ہے نہ مکروہ کرتا ہے, دونوں چیزیں. اگر کوئی شخص بھول کے کھا لے پی لے, یہاں تک کہ بالکل جم کر سیر ہو کر کھا لے, سیر ہو کر پانی پی لے, مزہ آ گیا ابھی سے, سیر ہو کر کھا لے, سیر ہو کر پی لے, بھول کر بعد میں یاد میں تو روزے سے تھا, تب بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹا اور نہ ہی اس کا روزہ مکروہ ہوا. ذرا بھی گلٹی فیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اللہ کے وسلم خود کہتے ہیں کہ اذا نسی فاکل وشرب فلیتم صومہ فانما اطعمہ اللہ وسقاہ. وسلم کہتے ہیں اگر کوئی شخص بھول کر کھا لے اور پی لے تو فل یا تم صومہ, تو اپنا روزہ تمام کرے, پورا کرے, چھوڑنا دے, کھا لیا اب جان دو روزہ ٹوٹ گیا, نہیں, پورا کرے. کیوں؟ فَإِنَّمَا بے شک اطعمہ اللہ, اللہ نے اس کو کھلایا, وسقاہ, اللہ نے پلایا. اللہ اس کو کھلانا چاہتا تھا, پلانا چاہتا تھا. کون سی حالت میں؟ روزے کی حالت میں اللہ چاہ رہا تو اس کو کھلائے پلائے. اللہ کون روک سکتا؟ یہ دیکھو اصلی شریعت اسلام ایسا فلسفہ, ایسا زبردست کنسپٹ, اللہ قسم کھا کہوں گا کسی بھی دین دھرم میں نہیں ملے گا آپ کو. بھول کر کھا پی لینے سے روزہ نہ ٹوٹتا ہے نہ مکروہ ہوتا ہے. اسی طرح مسواک کرنے سے بھی روزہ مکروہ نہیں ہوتا, جتنا چاہے مسواک کر سکتے ہیں. اسی طرح اگر کوئی شخص بار بار بدبو محسوس کرتا ہے, وہ برش اور پیسٹ لگا کر بھی اگر وہ برش کر لے صبح یا کبھی دوپہر میں, یا اس کو جیسا حاجت ہو ایک آدھ بار کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے. اس کو مزہ چکھنے کے لیے نہ کرے, اس کا ٹیسٹ جاننے کے لیے نہ کرے, اس کی مٹھاس پانے کے لیے نہ کرے, بلکہ منہ کی بدبو کو دور کرنے کے لیے اگر وہ برش پیسٹ وغیرہ بھی استعمال کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں, مسواک میں داخل ہے. اسی طرح گرمی کی شدت بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے سر پر بار بار پانی بہانا, جسم پر پانی بہانے سے بھی روزہ مکروہ نہیں ہوتا, روزہ مکروہ نہیں ہوتا. ان سب کے دلائل ہیں جس میں احادیث میں اشارہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا, آپ صلی اللہ نے ایسا کیا, صحابہ نے ایسا کیا. وہ چھوٹے چھوٹے حدیث کے الفاظ ہیں, میں ان کو چھوڑتے ہوئے مسائل آپ کے آگے رکھ رہا ہوں. جہاں ضرورت ہے وہاں پہ حدیث بھی رکھ رہا ہوں. تو گرمی کی بہت زیادہ شدت ہو تو سر پر پانی بہانا, جسم پر پانی بہانے سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا, روزہ ٹوٹتا بھی نہیں.
ہم لوگ خود بچپن میں ایسا عقیدہ رکھتے تھے، ایسا سمجھتے تھے کہ 12 بجے کے بعد، 12 کیوں بجتے؟ سردار جی تھوڑی ہے کوئی مسلمان سردار ہے کیا؟ سردار جی کی 12 بجتے ہمارے گھر کو بجیں گے؟ تو 12 بجے کے بعد سر میں تیل نہیں لگانا، 12 بجے کے بعد ناخن نہیں کاٹنا روزے کی حالت میں، 12 بجے کے بعد ایسا نہیں کرنا، 12 بجے کے بعد جھاڑو ہاتھ میں لگانا، 12 بجے کے بعد ارے 12 کیوں؟ پھر بولتے ہیں 12 بجے کے بعد نہانا بھی نہیں، جمعہ کے دن 12 بجے نہانے کو بھی نہیں دیتے، کیوں؟ بولے 12 بجے کے بعد دیکھو کیا ایڈوانس ٹیکنالوجی تھی آج سے ہمارے 15-20 سال پہلے کی بات، کیا ٹیکنالوجی؟ وہ بولتے ہیں 12 بجے کے بعد جسم کے جہاں بال ہوتے ہیں نا، جس جگہ وہاں کے سیلز کھل جاتے ہیں، بولے سوراخ بڑے ہو جاتے ہیں، اور نہانے سے پانی اندر گھس جاتا ہے، اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کیا ایڈوانس ٹیکنالوجی، سائنس کو بھی نہیں معلوم یہ بات۔ ارے بدعقیدگی ہے یہ، اندھ وشواس جس کو کہتے ہیں، بس چلا آ رہا وہی قصے کہانیاں لوگوں کو سنا رہے۔ تو بہرحال گرمی کی شدت میں سر پر پانی بہانے سے، جسم پانی بہانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، جتنا چاہے اتنا بہا سکتے ہیں، اس میں کوئی قید بھی نہیں ہے۔ ایک تو صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری حدیث ہے، اس میں حوالہ نہیں ملا، وہ تو گرمی کے دنوں میں بس سوئمنگ پول میں رہتے تھے، تیرتے رہتے تھے، گرمی بھی بہت زیادہ تھی، سعودی کی گرمی ہے، اس سے روزہ ان کا مقبول نہیں ہوتا تھا، ہے نا۔ اسی طرح روزے کی حالت میں یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، خاص طور پر ان نوجوانوں کے لیے جو غیر شادی شدہ ہے، کہ روزے کی حالت میں مزی خارج ہو جائے یا احتلام ہو جائے یا منی خارج ہو جائے تو روزہ ٹوٹتا ہے نا، مقروض ہوتا ہے۔ سحری کر کے سو گئے، 8-9 بجے آنکھ کھلی، معلوم ہوا کہ پائجامہ گیلا ہے، پیشاب والا نہیں بلکہ دوسرا والا، اب تو ناپاک ہو گئے۔ اب لوگ تو اتنے مسلمان ہو گئے، علم نہیں حاصل کرتے، کھڑے رہ کے پیشاب کر دیا تو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے، بولے ہمارے طہارت ٹوٹ گئی۔ کھڑے ہو کے پیشاب کیا تو نے تھوڑی کچھ ایسا کام کیا جس سے تو جنوبی کی حالت میں ہو گیا، نہیں۔ اگر تو طہارت سے ہے، تو نے نہایا ہوا تھا، کھڑے رہ کے بیٹھ کے پیشاب کرا، تو جا مسجد میں پھر سے ایک بار طہارت کرو، دھو لے، وضو بنا لے، پاک ہو گیا۔ مسئلہ معلوم نہیں لوگوں کو۔ نہانا تبھی پڑتا جب احتلام ہو جائے یا بیوی سے صحبت کرے، تبھی نہانا ہے، اس کے علاوہ نہانا ہے ہی نہیں۔ مطلب نہانا نہیں تو بولیں گے ارے مسلمان جمعہ نہ آتے، جب ضرورت پڑتا تب نہانا۔ جنوبی کی حالت جو ہوتی ہے، جنوبی کی، وہ یہی ہے کہ احتلام ہو جائے یا بیوی سے صحبت کرے تو ناپاکی ہے، اس کے بغیر نماز نہیں پڑھنا۔ اس کے علاوہ پیشاب کر لیے، پانی نہیں ملا، ڈھیلا بھی نہیں ملا، تب بھی تم ناپاکی کی حالت میں نہیں آتے، پھر سے جانے کا، وضو بنانے کا اور نماز پڑھنے کا۔ اتنا ہی نہیں، موسٹ پیورٹی ان اسلام، کتنا پاک ہے اسلام، آپ غور کیجئے کتنا ہائی کوالٹی کا ہے۔ اگر کوئی شخص کو احتلام ہو جائے یا بیوی سے صحبت کرے، نبی علیہ وسلم نے کہا وہ مومن ہے، وہ ناپاک نہیں ہوتا۔ نماز کے لیے صرف وہ شرط ہے کہ وہ نہائے، ورنہ حقیقت میں وہ ناپاک نہیں ہے، وہ پاک ہے۔ اصل میں اس کو کیا کہا؟ انما المؤمن لا ينجس، مومن ناپاک نہیں ہوتا، وہ ناپاک نہیں ہے۔ پورے اورنگ آباد میں پوری دنیا میں گھوم کے آ جائے تب بھی کیا مجال کسی جن کی اس کے قریب بھی آئے، بولتے ہیں ناپاک کی حالت میں باہر نہیں جانا، جن لپٹتا ہے، نہیں لپٹتا، ناپاک ہوا ہی نہیں تو کیا کو لپٹیں گا۔ اور دوسری بات، ناپاک ہونے کے بعد جن نہیں لپٹتا، کیا کو لپٹیں گا؟ ناپاک ہوں گے تو بھی نہیں لپٹیں گا۔ ہاں تو لپکیں گا تو لپٹیں گا، تم لپکو مت، وہ نہیں لپٹیں گا، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال احتلام ہو جائے یا مزید نکل جائے یا منی نکل جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بڑی پیاری حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ان کا قول ہے، یہ حدیث سے موقوف ہے، وہ کہتے ہیں الصوم مما دخل وليس مما خرج، روزہ
جو ٹوٹتا ہے وہ داخلہ، کوئی چیز اندر چلی جائے منہ کے ذریعے سے، اس سے کیا ہوگا؟ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ روزہ اس سے نہیں جو خارج ہو، کوئی چیز نکل جائے اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ ایک عام اصول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ایک عام اصول دیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سرما کیا ہے، سر میں تیل لگانا، کنگھی کرنا، آنکھوں میں سرما لگانے سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح عورتوں کے لیے خاص مسئلہ ہے کہ افطار کے وقت ظہر کے بعد یا کبھی بھی کھانا پکا رہے ہو، کھانا بن رہا ہو، دال بن رہی ہو، گوشت بن رہا ہو، اس کا ٹیسٹ کیسا ہے، عورتیں اس کا فائدہ آدمی نہیں اٹھانا، جا کے عورتیں جا کے ٹیسٹ کر چکھ سکتی ہے، ذائقہ دیکھ سکتی ہے، نمک برابر ہے کہ نہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے نا۔ تو ہنڈیا کا ذائقہ وغیرہ چکھنے سے یا تھوک نکلنے سے روزہ مکروہ بھی نہیں ہوتا۔ لوگ بولتے ہیں زیادہ تھوک نکلنا نہیں مکروہ، ارے کائے کو بلا ہو جائے کہ ڈرا کے بھیگی بلی بنا رہے مسلمانوں کو۔ پہلے تو رکھتے نہیں روزہ، اب رکھے بھی ایسا نہیں کرنا ویسا نہیں کرنا، 12 بجے تو ایسا نہیں کرنا، تھوک نہیں نکلنا، زیادہ تھوکنا نہیں، زیادہ سونا نہیں، سحری کر کے ظہر تک نہیں سونا، فلاں ایسا نہیں، ڈرا کے رکھ دیتے کہ رمضان آنے سے 2 دن پہلے گھبراہٹ شروع رہتی بہت سارے مسلمانوں کو۔ اس سے پہلے بھی کام ہے ارے رمضان آ رہا کیا کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ جہاں مکروہ نہیں ہے نہیں ہے، اور جہاں ہے بالکل اوپن ہے، بہت آسان چیز ہے جس سے روزہ ٹوٹتا وہ بھی کھلا ہے۔ تو ہنڈی کا یا کھانے کا ذائقہ چکھنے سے یا تھوک نکلنے سے بھی روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح دیکھو کیا پیارا مسئلہ ہے، مکھی کے حلق میں چلے جانے سے یا اسے باہر نکالنے سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ ایک آدمی بات کر رہا تھا، ہوا سے ہٹ تھی، حلق میں چلی گئی مکھی مچھر اندر چلے گی، اس کو نکال بھی دیے، روزہ ٹوٹ گیا؟ نہیں، روزہ ٹوٹا نہ مکروہ ہوا، کیونکہ تم کیا مکھی کے شکاری ہے کیا؟ مکھی کا شکار ہو کے کھا رہے جو روزہ ٹوٹی، غلطی سے چلی گئی، اس کی بھی غلطی نہیں، بیچاری ہوا آئی تو چلی گئی۔ بہت سے لوگ اس کے اوپر مسائل بناتے ہیں، اور کتنا سمپل سا سیدھا سادہ دین ہے ہمارا، لوگ اس کو اگر کوئی روزے دار غلطی سے منہ کھول کر بیٹھا ہو، غلطی سے ادھر سے ایک جلیبی اڑتے ہوئے آئے، غلطی سے اس کے منہ میں جائے، غلطی سے چبا لے، غلطی سے کھا لے، روزہ ٹوٹے گا کیا؟ ارے کائے کو ایسے فتوے مفتیوں سے پوچھ رہے بھائی؟ کامن سینس نہیں دکھ رہا کہ اللہ نے عقل نہیں دی؟ غلطی سے منہ کھولیں گا، غلطی اتنی غلطی ہے ایک ساتھ، ایسا مسئلہ کھڑا ہی مت کرو، سیدھے سیدھا بولو اگر کوئی شخص جلیبی لے کر کھا لے روزہ ٹوٹے گا کیا؟ وہ تو سب بولیں گے ٹوٹ جائے گا، نہیں تو توڑنے بھی نہیں دینا، جلیبی کا مزہ بھی چکھنا ہے، توڑنے بھی نہیں دینا ہے، اس لیے اگر ایسا ویسا یہ سوالات کھڑی نہیں کرنا ہے۔ یہ کتنا کامن سا مسئلہ ہے ماشاءاللہ۔ کیا مکھی اگر حلق میں چلی بھی جائے، نکال بھی دیے تو بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، نہیں مکروہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی پر غسل فرض ہو جائے، سحری کے وقت اٹھے، بڑا اہم مسئلہ ہے، خاص طور پر کن لوگوں کے جو شادی شدہ ہے، سحری کے وقت اٹھا، غسل فرض تھا، اس پر نہانا ضروری تھا۔ اب سحری کا کھانا دیکھو، لوگ بھی یہاں پہ بھی ڈراتے، سحری کا کھانا اتنا بابرکت برکت والا کھانا، برکت علی کا کھانا، اس کو ناپاک ہاتھ سے کیسے ہاتھ لگاتے؟ ہاتھ نہیں لگانا بولتے، نہیں، اسلام بولتا ہے اگر آپ پر غسل فرض ہے تب بھی اگر آپ سحری میں اٹھیں تو آپ سحری کر سکتے ہیں، ہاتھ دھو، وضو بناؤ، بہت ہو گیا تو منہ دھو، یہ تو ہر کوئی کرتا ہے نا، یہ تو ہر کوئی کرتا ہے سوائے شیر کے، جانوروں کے۔ اپنے آپ کو شیر جانور سمجھتے تو منہ مت دھو، دانت صاف مت کرو، ہاتھ منہ مت دھو، نہیں تو سحری میں اٹھو، ہاتھ منہ دھو، وضو بناؤ، کلی کرو، اس کے بعد آپ سحری کھا سکتے ہیں، اور اس کے بعد نہا دھو کر فجر پہ جائیں گے تو آپ کا روزہ پورا ہوگا، نہ روزہ مکروہ ہوگا، نہ روزہ ٹوٹے گا، ٹھیک ہے۔ کیا ہے اس کی دلیل؟ بڑی پیاری دلیل، اس لیے دلیل رکھ رہا ہے کیونکہ ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ماننے والے لوگ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ماننے والے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نہیں جانتے، بولتے ہیں ہماری 24 گھنٹے کی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہونا چاہیے، اور ہونا چاہیے تو معلوم کریں گے تو رہے گا زندگی میں، معلوم نہیں کریں گے تو کہاں سے رہے گا؟
ہے نا. حدیث مبارکہ دیکھیے, صحیح بخاری کی حدیث ہے. حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن کہتے ہیں قال كنت انا وابي فذهبت معه حتى دخلنا على عائشة رضي الله عنها قالت اشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كان ليصبح جنبا من جماع غير احتلاما ثم يصومه ثم دخلنا على سلمہ فقالت مثل ذلك رواه البخاری. ایک صحابی رسول کہتے ہیں میں اور میرے والد صاحب مائی عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر پر گئے تو مائی عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے رسول وسلم صبح کرتے, سحری کے وقت اٹھتے, جنوبم من جماع, اپنی بیویوں سے جمع کرنے کی وجہ سے جنبی ہوتے, احتلام نہیں ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احتلام نہیں ہوتا تھا, بیوی سے جمع کرنے کی وجہ سے جنبی ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے تو کیا کرتے ثم یصومہ, اسی حالت میں روزے کی سحری کرتے, روزہ بھی رکھتے, اسی حالت میں سحری بھی کرتے بغیر غسل کیے اور اس کے آگے سے روزہ بھی کنٹینیو کرتے. پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ, یہ بھی امہات المؤمنین میں سے, ان کے پاس گئے تو انہوں نے بھی ایسا ہی معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے, اسوہ ہے, ماڈل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں اٹھتے تھے, سحری کرتے تھے, پھر اس کے بعد نہا دھو کر نماز کے لیے جاتے تھے, ان کا روزہ پورا ہوتا تو ہمارا کیوں نہیں ہو سکتا ہے نا. تو یہ ایک مسئلہ تھا جو آپ کہہ کے رکھا. اس کے بعد اور کیا ہے ہمارا ٹاپک, کیا چل رہا ہے, کون سے کام ہے جس سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا, نہیں روزہ ٹوٹتا ہے. روزے کی حالت میں شادی شدہ لوگوں کے لیے, اگر شادی شدہ ہوں گے تو ذرا کان بندی کر سکتے. بہرحال روزے کی حالت میں چاہے تو شوہر اپنی بیوی کا بوسہ لے سکتا ہے, شرط یہ ہے کہ وہ جذبات کو قابو میں رکھنے والا ہو, جذبات کو کنٹرول کرنے والا ہو, اور جو لوگ جذبات کو کنٹرول نہیں کرتے ان کے لیے اس کی اجازت بھی نہیں ہے. بغل گیر ہو سکتے ہیں, بوسہ لے سکتے ہیں, تب بھی روزہ نہ مکروہ ہوتا ہے نہ ٹوٹتا ہے. کیا بہترین اسلام ہے, کون سمجھاتا ہے اتنا کلیئر اسلام کے بارے میں, روزوں کے بارے میں کسی مسجد میں بھی نہیں سمجھایا جاتا. اسلام ہے, بڑا پیارا اسلام ہے. اسی طرح گرمی کی شدت بہت زیادہ ہو تو دن میں غسل کر سکتا ہے کتنے بھی بجے, اور بار بار کلی بھی کر سکتا ہے, تب بھی روزہ مکروہ نہیں ہوتا. یہ چند مسائل تھے روزے کے تعلق سے. اب آئیے وہ امور, وہ کام جو روزے کی حالت میں ناجائز ہے. بات جاری رکھوں نا ابھی. وہ امور, وہ کام جو روزے کی حالت میں ناجائز ہے. کیا ناجائز ہے؟ ان سے جن سے پرہیز کرنا ہے ان سے تو کرتے نہیں, جن سے پرہیز نہیں بھی کرے تو چلتا, ان سے اتنا پرہیز کرتے کہ ڈر کے مارے بھیگی بلی بن جاتے. وہ چیزیں جن سے پرہیز کرنا چاہیے وہ ہے غیبت کرنا, جھوٹ بولنا, گالی گلوچ کرنا, لڑائی جھگڑا کرنا. یہ سب روزے کی حالت میں بدرجہ اولا ناجائز ہے. یہ کرنا ہی نہیں. جو شخص روزہ رکھے غیبت نہیں کر سکتا, گالی گلوچ نہیں کر سکتا, جھوٹ نہیں بول سکتا, لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نہ چھوڑے جھوٹی بات کرنا اور نہ چھوڑے برا عمل کرنا تو اس کا روزہ رکھنا اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھے اور بلا وجہ کھانا پینا چھوڑ دے اپنا. اس سے اچھا ہے اللہ کہتا ہے کہ تو کھا پی لے, روزہ ہی مت رکھ. مگر روزہ رکھ کر گالی گلوچ کرنا, جھوٹ بولنا, جھگڑا کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ بولتا یا تو یہ چاہیے یا تو یہ چاہیے. روزہ رکھو گے تو گالی گلوچ نہیں کرو گے, جھگڑا نہیں کرو گے. اگر تم کو یہ کرنا ہی ہے, گالی گلوچ کرنا ہی ہے تو روزہ ہی مت رکھو, سیدھا گالی گلوچ کرو, چھوڑ دو.
مطلب گالی گلوچ کرو مطلب کرو نہیں بولنا چاہ رہا اللہ. روزہ اور گالی گلوچ، روزہ اور جھگڑا، یہ دو چیزیں ایک ساتھ اللہ کو نہیں چاہیے. اللہ کو چاہیے پیور روزہ، پیور ایک دم. اسی طرح بڑی پیاری حدیث ہے، یہ بھی صحیح بخاری کا وسلم کہتے ہیں الصیام جنت وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمُ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ فَإِنْ صَابَتْ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلْهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ. آپ وسلم کہتے ہیں کہ روزہ ڈھال ہے. کیا ہے یہ؟ روزہ ڈھال ہے. لہذا جب کوئی روزہ رکھے تو نہ فحش باتیں کرے نہ بیہودہ پن دکھائے. اگر کوئی شخص دوسرا شخص یعنی روزے دار سے گالی گلوچ کرے یا جھگڑا کرے تو روزے دار شخص کہے کہ بھائی میں روزے سے ہوں. دوسرا شخص اگر اس کو روزے دار سے جھگڑنے کی کوشش کرے، گالی گلوچ کرنے کی کوشش کرے تو اس کا بدلے کا بدلہ نہ دے، گالی گلوچ نہ کرے، بلکہ کہے کہ انی صائم، میں روزے سے ہوں. بس اس کا آگے کوئی بات ہی نہ کرے. یہ بات پہ بات کریں گے تو بات بڑھ جاتی. اس لیے اصل نے کہا کہ انی صائم کہہ کر چھوڑ دیں. اس لیے کیا روزے کے حالت میں بیہودہ، فحش اور جہالت کے کام اور گفتگو سے بھی منع کیا گیا ہے. اسی طرح جو روزے دار اپنی شہوت پر قابو نہیں رکھ سکتا وہ اپنی بیوی سے نہ بغلگیر ہو سکتا ہے، نہ گلے مل سکتا ہے، نہیں بوسہ لے سکتا ہے. جو شہوت پر قابو رکھ سکتا ہے صرف اس کے لیے پرمیشن ہے، جو قابو نہیں رکھ سکتا وہ یہ کام نہیں کر سکتا. اسی طرح بڑا اہم ہے جو لوگ اس پر دھیان نہیں دیتے ہیں، وہ ہے روزے کی حالت میں کلی کرتے وقت ناک میں اس طرح پانی نہ ڈالیں کہ وہ حلق تک چلا جائے. یہ جائز نہیں ہے. اگر حلق تک پہنچنے کا خدشہ ہو تو ناک میں زیادہ پانی نہیں چڑھانا چاہیے. وضو کے لیے ناک میں پانی ڈالنا ضروری ہے، کلی کرنا ضروری ہے. مگر عام دنوں میں رمضان کے علاوہ یا روزے کے علاوہ عام دنوں میں اگر آپ کلی کرتے ہیں، حلق میں پانی بھی چلا جائے کوئی حرج نہیں، ناک میں بھی چلا جائے کوئی حرج نہیں. مگر روزے میں یہ کام نہیں کرنا چاہیے، اس سے روزہ ٹوٹ بھی سکتا ہے. یہ ناجائز عمل ہے، نہیں کرنا چاہیے. ہلکا پھلکا کلی کرنا چاہیے، ہلکی پھلکی ناک میں پانی چڑھانا چاہیے. زیادہ ایسا اٹھا کر چڑھا کر پانی نہیں چڑھانا چاہیے، یہ بھی ناجائز عمل ہے. آئیے اس کے بعد آخری ہم دیکھ لیتے ہیں. ماشاءاللہ وقت کے اندر ہمارے سارے مسائل ختم ہو رہے ہیں. وہ یہ آخری ٹاپک ہے ہمارا کہ روزے کو فاسد یا توڑنے والے وہ کون سے امور ہیں. روزے کو فاسد کرنے والے. اس درمیان کوئی سوال کوئی اشکال ذہن پیدا ہو رہا تو یاد رکھیے، مجھ سے پوچھیے، انشاءاللہ اس کا جواب میں دوں گا. تو روزے کو فاسد کرنے والے توڑنے والے اعمال کون سے ہیں؟ روزے کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کرنا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ فاسد ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ صحبت کرنے کا کفارہ بھی ہے. اسی طرح وہ حدیث لمبی چوڑی، ایک شخص آتا ہے آپ وسلم سے، صحیح بخاری کی حدیث، اللہ رسول کچھ ایسا ہوگا آپ وسلم کہتے ہیں کہ یہ وہ کر، اس کا کفارہ، اس کا کفارہ، یہ لمبی چوڑی صحیح بخاری کی حدیث ہے. اس کو میں آپ کہہ کے نہیں رکھ رہا ہوں. مسئلہ اتنا یاد رکھیں کہ روزے کی حالت میں بیوی سے صحبت کرنے سے، ہم بستری کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے. اس روزے کا مطلب وہ جو عمل ہوا اس کا کفارہ بھی ہے، اس کی قضا بھی ہے، قضا بھی کرنا پڑتا ہے اور کفارہ بھی ادا کرنا پڑتا ہے. اسی طرح بڑا اہم مسئلہ ہے، بہت سارے لوگ اسے سمجھتے نہیں ہیں، سمجھتے ہیں تو آدھا سمجھتے ہیں یا غلط سمجھتے ہیں. روزے کی حالت میں اگر قے ہو جائے، ہوتا ہے نا، کیوں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے تو سب لوگ مان رہے ہیں. کیوں ہوتا ہے؟ یہ ماننا نہیں چاہتے. کیوں؟ کھانا چاہے زبردستی سحری میں، کیونکہ شام تک ہضم نہیں ہو رہا ہو، افطار ہونے تک اتنا کھاتے یہاں تک آ جاتا. کھاؤ، کوئی حرج نہیں، اللہ نے حلال کیا ہے، ضرور کھاؤ، کوئی حرج نہیں ہے. مگر اتنا کھاؤ گے کہ قے کرنا پڑے، ایسا مت کرو. ہاں، اس میں مسئلہ ہے کہ اگر کوئی اتنا کھا لے کہ قے ہو جائے، قے الٹی قے ہو جائے تو بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، روزہ نہیں. اگر کوئی شخص قے کرے جان بوجھ کے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. روزے کو فاسد کرنے والا اور توڑنے والا عمل کون سا ہے؟ قے کرنے سے، جان بوجھ کر روزہ، جان بوجھ کر قے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یہ ابو داؤد ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے. ابو ہریرہ کو اس حدیث کراوی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ من درعہ قیء
وهو صائم فليس عليه قضاء وإن استقاء فليقضي. اصل میں کہتے ہیں اگر کوئی شخص جو ہے روزے دار ہو اور خود بخود قے آ جائے تو اس پر قضا نہیں ہے. مطلب روزہ ٹوٹتا نہیں، فاصل دن ہوتا، روزہ کنٹینیو ہے کیونکہ خود بخود قے آئی ہے نا. اس لیے آپ آگے کہتے ہیں البتہ اگر روزے دار قصدن قے کرے یا قصدن قے لائے تو اس کی قضا ہے، روزہ مقروع ہو جاتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور روزے کی قضا ہے. آپ نے کہا اسی طرح کس سے روزہ فاسد ہو جاتا. دیکھو کتنے مشکل سے 3-4 مسائل ہے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا. ہم نے کتنے مسائل کھڑے کر لیے، فہرست ختم ہی نہیں ہوتی. 12 بجے سے کے بعد نہائے تو روزہ ٹوٹ جاتا، بار بار تھوک نکلے تو روزہ ٹوٹ جاتا، سر کھو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا، ترچھی نگاہ سے دیکھے تو روزہ ٹوٹ جاتا، ایسے ننگے آدمی دیکھے تو روزہ ٹوٹ جاتا، کھڑے ہو گئے تو روزہ ٹوٹ جاتا، بیٹھے تو روزہ ٹوٹ جاتا، چلے تو روزہ. ارے سانس تو لینے دیتے کیا؟ وہی بولتے سانس لے تو روزہ ٹوٹ جاتا، جینے بھی نہیں دیتے. اتنے مسائل کھڑے کر لیے. آخری مسئلہ روزہ کس سے ٹوٹ جاتا؟ حیض والی عورت کو حیض آ گیا تو روزہ فاسد روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کی قضا رمضان کے بعد کرنا ہے. اسی طرح نفاس والی عورت کا بھی ایسا ہی ہے. حاملہ تھی، بالکل 25 روزے اس نے رکھی، 25 روزے کو ڈیلیوری ہو گئی تو 25ویں روزہ فاسد ہو گیا، ٹوٹ گیا. اس کی روزہ بعد میں، اس کی قضا بعد میں کرنا ہے، اس سے بھی روزہ فاسد ہو جاتا ہے. یہ وہ سارے مسائل الحمدللہ کی توفیق سے، اللہ نے توفیق دیا کم وقت میں، وہ سارے مسائل میں نے آپ کے آگے رکھا جس سے سحری کا مسئلہ، نیت کا مسئلہ، افطار کا مسئلہ، روزہ کس طرح فاسد ہوتا ہے، روزہ کس طرح مکروہ ہوتا ہے، روزہ کس طرح مکروہ نہیں ہوتا، سارے مسائل میں نے آپ کے آگے رکھا. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ایسے روزے رکھے جو اللہ کی نگاہ میں قابل قبول ہوں، ایسے روزہ رکھے جس میں اللہ کے زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکے، اللہ خوش کر سکے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ایک ہے دعوت اور ایک ہے افطاری کی دعوت، دونوں فرق ہے نا. جو افطاری کی دعوت ہے وہ ظاہر سی بات ہے غیر مسلم کرے تو مت جاؤ، وہ حلال ہے حرام ہے irrespective آف دیٹ، غیر مسلم. اب عام طور پر چاہے افطاری کی دعوت ہو چاہے وہ دعوت ہو، دعوت بھی بہت بڑی چیز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 7 حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ دعوت دے تو انکار نہ کرے، دعوت قبول کرنا چاہیے، اس کا حق ہے. اس لیے اگر کسی سے دعوت نامہ آئے تو دعوت قبول کر لینا. پہلی چیز دعوت قبول کر، جتنا علم آپ کو ہے اس کے حساب سے. آپ کو معلوم ہے کہ فلاں شخص سود سے، بیاج سے، انٹرسٹ سے کاروبار کرتا ہے، اس کی کمائی ویسی ہے، بالکل دعوت رد کر دیں، بالکل دعوت. فلاں چیز سنیما تھیٹر چلاتا ہے، حرام کی کمائی ہے اس کی، 90% 10% اچھا بھی ہے، اب 10% کے چکر میں 90% کھانے نہیں جا رہا، سیدھا دعوت رد. یہ مسئلہ ایک دم کلیئر ہے، یہ سمجھ میں آ رہا، حقیقت میں سمجھ رہا نہیں ہے، ایک دم کلیئر ہے. اب ایک نے دعوت دیا، معلوم نہیں ہے اپنے کو، خالی ایسی سنی سنائی بات ہے کہ وہ آدمی ایسا کرتا، وہ آدمی ایسا کرتا، اس پر آپ دعوت کو نہیں چھوڑ سکتے. فلاں کے بارے میں ہم کو معلوم نہیں، جب تک کہ کسی چیز کا یقین نہ ہو آپ دعوت کو نہیں چھوڑ سکتے. آپ کو دعوت قبول کرنا چاہیے، کھانا چاہیے. شک کی بنیاد پر اللہ کے حلال کی ہوئی چیز کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائی ہوئی سنت کو نہیں چھوڑ سکتے شک کی بنیاد پر. مطلب تم کو خالی شک ہے کہ وہ آدمی ایسا کرتا یا ہم نے سنا ہے کہ وہ ایسا کرتا، یہ کہہ کر آپ دعوت نہیں چھوڑ سکتے. آپ کو یقین ہے بنداس آپ دعوت چھوڑ دیجئے کہ وہ حرام کا پیسہ نہیں کھانا چاہیے، وہ بھی چھوڑ سکتے ہیں. یہ روزے کے تعلق سے، افطار کے تعلق سے بھی ہو گیا اور عام دعوت کے تعلق سے ہو گیا. اب پالیٹیشین ہے، معلوم ہے پالیٹیشین کیسے رہتے ہیں، ہر پالیٹیشین حرام کی کمائی کمائے ضروری نہیں ہے، اور جس پالیٹیشین کو آپ جانتے ہیں اس کی کمائی ویسی ہے، بنداس آپ دعوت میں مت جاؤ، چاہے وہ افطاری کو ہو چاہے وہ عام دعوت. حرام کمائی بہت بڑا معنی رکھتی ہے، نہیں جانا چاہیے.
خاص طور پر جو دین سے جڑے ہوئے لوگ ہیں وہ تو بالکل اس کے خلاف ایک مہم چلانا چاہیے کہ ایسے لوگوں کے گھر میں دعوت جانا ہی نہیں، تاکہ اس کو احساس ہو جائے کہ ایسے اچھے لوگ میرے گھر پہ آتے ہی نہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو دعوت کھلائے، افطار کرے، اس کو دعوت، اس کو جو دعا دی جا رہی، کتنی اچھی دعا دی جا رہی، تمہارے پاس روزے دار کھانا کھائے، تمہارے پاس کیا ہے، تمہارے پاس روزے دار افطار کرے، تمہارے پاس نیک لوگ کھانا کھائے۔ نیک لوگ کھانا کھانا ایک شان کی بات ہے۔ اب برے لچے لفنگ کے لوگ آ کے دعوت کھا رہے تو کون سی بڑی بات ہے؟ تو ڈائریکٹلی انکار کر دینا چاہیے، مگر شک کی بنیاد پر نہیں، نہ ہی کسی کو شک کی بنیاد پر کسی کو روکنا دعوت سے، یہ بھی غلط ہے۔ جیسے بہت سارے لوگ، ارے میرے کو ایسا سنا تھا میں نے، وہ آدمی ایسا کرتا، ہم کو ذرا ذرا معلوم ہے اس کے بارے میں، یہ ذرا کے پیچھے جانا ہی نہیں۔ 10% آپ کو معلوم ہے، 90% آپ کو معلوم ہی نہیں ہے، تو سیدھا چھوڑ دو اس کو، جاؤ کھانا کھا کے آؤ، بھائی اللہ بھائی اللہ۔ ہاں تم کو معلوم ہے شرک ہے تو جانا ہی نہیں ہے، کوئی شک رہتا کیا اس میں؟ دعوت دی گئی 10ویں کی، آپ بنداس نہیں جانے کیونکہ 10واں کتنی بھی اچھی نیت ہو، کتنا بھی حلال کمائی سے کیوں نہ کیا گیا ہو، 10واں 20واں 40واں حرام ہے نہیں جانے کا۔ 11ویں کا کھانا بنداس حرام ہے نہیں جانے کا۔ اسی طرح چلا چھٹی حرام نہیں بولیں گے اس کو، ایک بدعت، ایک قسم کا رسم رواج ہے، نہیں جانے کا، کراہیت ہے اس میں، بہت انسانیتی خلاف عمل ہے چلا چھٹی وغیرہ۔ اسی طرح بابا کے دربار پہ سواری لے کے جا رہے، اس دن دعوت کرے، بنداس نہیں جانے کا، کوئی مسئلہ نہیں اس میں۔ یہ عام دعوتوں کی بات کر رہا ہوں میں، عام افطاری کی دعوت، دوسری دعوت رہا تو شک کی بنیاد پر نہیں چھوڑنا، یہ اہم مسئلہ ہے، میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ مسئلہ آپ چھوڑ دے رہے دعوت، یہ امپورٹنٹ نہیں ہے، نہیں چھوڑنا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس کی حدیث کیا ہے؟ آپ سب نے کہا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 7 حقوق ہے۔ زکات جب دیتے تو سامنے والے کو ظاہر کر کے دینا ہے کہ زکات کے پیسے ہیں، کہ کئی بار رشتہ داروں کو دیتے اور ان کو برا نہ لگے، یہ بھی مسئلہ ہے۔ ضرور نہیں کہ آپ کیا بول کے دے رہے ہیں، کسی جگہ آپ بول کے دینے کی ضرورت پڑے تو بول کے دو، کسی جگہ بغیر بولے کے دینے کی ضرورت بغیر بولے کے دو، تو ضرور نہیں کہ آپ کیا بول کے دے رہے، وہ محتاج ہے، ضرورت مند ہے، تبھی تو آپ دے رہے نا۔ اور ان کو برا کائے کو لگیں گا؟ اگر معلوم ہو جائے زکات کے پیسے تو برا کائے کو لگیں گا؟ برا لگ رہا تھا کہ نہیں ملیں گے نا پیسے ان کو، اس کا احساس ان کو بھی ہے۔ کوئی برا نہیں لیتا ہے، کیا بولے؟ افطار کرنے کی دعا یہ ہے، کھجور اٹھانے کا، بہت بڑی دعا ہے، بسم اللہ بولنے کا، کھا لینے کا۔ اب اس کے اندر ایسا ہے کہ انسان کی جو